دیکھیے پیارے شاہ جی، شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے، یہ آیت ہے قرآن مجید میں موجود ہے کہ ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ تو شیعوں سے مراد ہے پارٹی کے بندے، گروہ کے بندے، ان کے فالورز، ان کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے والے، ان کے ساتھ اپنی فیلنگز اٹیچ کرنے والے، ان کے ساتھ اپنی محبت رکھنے والے، تو اسے کہتے ہیں کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھے۔ یہ بالکل قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ علی علیہ السلام کی شیعوں میں سے تھے، ان کی پارٹی کے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کی تابع داری کرنے والے، ان کے حکموں پر عمل بھی کرنے والے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر کو مشورے دیتے ہیں، سیدنا عمر کو مشورے دیتے ہیں، سیدنا عثمان کو مشورے دیتے ہیں، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ درجنوں واقعات موجود ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں بھی، اہل تسنن کی بک میں بھی موجود ہے حدیث کی، اور اہل تشیعوں کی بکس میں بھی موجود ہے حدیث کی، کہ خلفۂ ثلاثہ کی کتنی مدد کی ہے مولا علی علیہ السلام نے، اور انہوں نے مانگی بھی ہے مدد۔ آپ مجھے بتائیے گا، جیسا کہ ان کے ساتھ جانوں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، کہ سیدنا عمر کو تو کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں بھی خطبہ موجود ہے جو انہوں نے لکھ کیا، جو بیان خطوط ہیں یا خطبات ہیں جو نہج البلاغہ میں تو مکتوب موجود ہے، اس میں کہ علی علیہ السلام سیدنا عمر کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کی پرسنالٹی تسبیح کے ڈورے کی طرح ہے۔ جو تسبیح میں دھاگا ہوتا ہے نا، ڈورا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں، تو آپ کی جان سے اتنا پیار کرتے ہیں سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر علیہ السلام سے۔ کیا بات ہے سر، کتنی پیاری ہستی ہیں، حق چار یار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یہ اہل تشیعوں کی بکس میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ میں۔ اس طرح کے اور بھی بڑے خطوط ہیں، مکتوب ہیں، یعنی اس طرح کے خطبات ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ پہ جس کو جو پسند آتے ہیں وہ اپنی مرضی کے لے لیتے ہیں، کیونکہ اہل تسنن کی بکس یا اہل تشیعوں کی بکس میں خارجی ناسبی اور رافضی بھی گھسا ہوا ہے۔ پہلے خارجی ناسبی اور رافضی کو باہر نکالا جائے گا ان کی کتابوں سے، تو پھر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی جائے گی، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے نا سر، فرقہ واریت کی گیم سے بندوں کو بچایا جائے گا، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے جس میں امت پھنسی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے درجنوں آیات کی خلاف ورزی ہے، سورۃ الانعام 159 نمبر ورس ہے، سورۃ روم کی 32 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران 103، 104، 105 نمبر ہے، بہت سی 37 سے زیادہ آیات ہیں۔ آپسی ضد، حسد، سرکشی، اختلافات اور فرقہ واریت سے متعلق قرآن کریم کی آیات کا علم، تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے سر۔ تو لوگوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، سورۃ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں بندے، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل 53 نمبر ورس میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اہل سنن ان کے آف شوٹ ہیں، اہل تشیع ان کے آف شوٹ ہے، خارجیت، ناصبیت اور رافضیت کی سوچیں بھی موجود ہیں۔ انسان اور جن نفس شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ میں بھی پھنستے ہیں، تو پسندیدہ بات کر نہیں پاتے، ایون کہ فیملیز میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں بھی پھنسے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو پسندیدہ بات آلویز پازیٹیو ٹاک کریں ہر معاملے میں، ہر وقت، تو بہت سارے معاملات میں آپ آسانیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھو گے تو بہت سارے معاملات آسانیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو گے تو بہت سارے معاملات آسانیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ حسن ظن پہ رہتے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے حسن ظن پہ رہو۔ ایمان لانے کے بعد جو تمہیں سب سے مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے۔ حسن کا مطلب اچھا، ظن کا مطلب گمان، تو پازیٹیو تھنکنگ آلویز ہر ایک کے لیے رکھیں، نیتیں بھی اچھی رکھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیتیں پازیٹیو رکھیں، اچھی نیتیں رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ بل ایمان کی دعا کرتے رہیں۔ قرآن کریم کا ٹاپک ہے مرنا تو مسلمان ہی مرنا، شیعہ سنی مرنے کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے سر۔ یا کسی فرقہ یا کسی پارٹی یا کسی گروہ یا کسی جتھے یا کسی عقیدے یا کسی نظریے یا کسی ذہن سازی میں رہنا تو شرط ہی نہیں ہے۔ مومن مسلمان رہنا آپ نے، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں مالک عز و جل کے کلام کے ذریعے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کا مبارک طریقہ فالو کریں۔ یہ شیعہ سنی کی بحثوں کی وجہ سے ینگ جنریشن جو ہے وہ آلریڈی ایتھیسٹ سیکولر ہو رہی ہے، اور یہ فرقہ واریت کو تو وہ لعنت بھیج چکی ہے آج کل کی جنریشن جو ہے۔ اور یہ جو بڈھے تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی 70، 80، 50 میں جو پہنچے ہیں، یہ جب جائیں گے تو اگلی نسل انشاءاللہ عز و جل فرقہ واریت سے پاک ہوگی، کیونکہ یہ فرقہ واریت کی لعنت بڑے عرصے تک ٹریول نہیں کر پاتی، 1300-1400 سال تو ہو چکے ہیں اس کو ٹریول کرتے ہوئے، تو اب اس کی خاتمے کا ٹائم آ چکا ہوا ہے فرقہ واریت کا۔ قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، حسن ظن، درد دل، محبت اور سنتوں کو فالو کرو گے تو فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ فساد تو مچایا ہوا ہے ضدی سرکش ٹولوں نے، اہل سنن کے اندر ناصبیوں نے، اہل تشیعوں کے اندر رافضیوں نے، اور خارجی جو ان کے کریٹر ہیں، استاد ہیں،
تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ خارجیت کے سینٹرل بینک سے جو سکہ جاری ہوتا ہے اس کے ایک طرف ناصبی کی تصویر بنی ہوئی ہے، دوسری طرف رافضی کی تصویر ہے۔ کوئی بھی روایت اگر اہل تسنن کی بکس میں سے آ جائے تو اس کی مخالفت جو ناصبیوں کی طرف سے آئے، جو اہل تسنن میں ناصبی چھپے ہوئے ہیں، تو پھر اہل تشیع کے اندر رافضی باہر نکل آتا ہے اسی کے کاؤنٹر کے لیے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں بندوں کے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پیار سے دیکھنا ہے، اخلاق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کا درد دل فالو کرے نا۔ ادھر بندوں کو موت کیوں نہیں پڑتی؟ ادھر کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ کے حکموں کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ پرسنالٹی ورشپر کیوں بنتے ہو؟ شخصیات کے پجاری مت بنو، نبی رسولوں پیغمبروں اماموں کے پجاری مت بنو، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو، نبی رسولوں پیغمبروں اور اماموں کی دعوت پر فوکس کرو۔ سورہ آل عمران 64 نمبر ورس ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ بہت بڑے علوم ہیں، ان کے علم حاصل کر کے عمل کریں۔ یہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابوں کا کمبائن میسج ہے۔ سورۃ العصر کی 4 باتیں: ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر کرو ہر معاملے میں ہر وقت۔ تو یہ ہے دعوت۔ تو پرسنالٹی ورشپ پر کیوں بنتے ہو؟ اللہ کے بندو، مالک عز و جل کے غلام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام پیدا کرتا ہے، بندوں کو بندے کو غلام نہیں بناتا۔ اور نبی رسول پیغمبروں اماموں کی جو تابعداری کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی خوشنودی بندی کے لیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی علیہ السلام کی میت مبارک پڑھی ہے تو یہ سارا معاملہ صحیح کر کے رکھ دیا، بندوں کا عقیدہ نظریہ ذہن سازی کر دی کہ من کانا یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، کرے گا یا کرتا تھا، جو بھی ہے، پھر پریزنٹ پاسٹ فیوچر سارے ٹینسز یوز کر دیے کہ سوچ بھی نہ رکھے، حالانکہ کوئی نہیں کرتا ہے، پر انہوں نے ڈرایا ہے کہ بھئی کل کو یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرح بچے نہ مانگنے شروع کر دیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگوں ان کی امتیں پکار رہی ہیں، نبیوں کے ساتھ شرک کر رہی ہیں، تو نبیوں کی دعوت کو انہوں نے موڈیفیکیشن نہ کر دیں۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کو وہم بھی نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو کہتے ہیں اہل تشیع اختلاف بنا فدق کا، تو نبی علیہ السلام کو نہیں کسی نے پکارا کہ یا رسول اللہ مسئلہ آ کے حل کر دو، ہمارا مسئلہ بن گیا۔ ساری پھر 6 مہینے مولا علی علیہ السلام کا اختلاف رہا، پھر انہوں نے صلح کی آپس میں دونوں بھائیوں نے، مولا علی علیہ السلام نے، سیدنا ابو بکر نے۔ تو نبی علیہ السلام کو کسی نے نہیں پکارا کہ جا کے یا رسول اللہ قبر سے آ کے ہماری مدد کر دیں۔ تو یہ دیکھیں نا، عقیدہ نظریہ ذہن سازی یہ ہوتی ہے، صحابہ کے بیت کی پکی عقیدہ نظریہ ذہن سازی ہے۔ تو کربلا میں شمر لانتی نے جب شہید کیا امام حسین اور ان کے پورے خاندان کو، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے نا سر۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کا بنائی ہے، کئیوں کو جہنم میں انہوں نے بھیجنا ہے اللہ پاک نے، اور کئیوں کو جنت کا سردار بنانا ہے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کی امتحان گاہ ہے۔ سورۃ عنکبوت سٹارٹ اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ کہ تم کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں کون پکا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سورہ بقرہ کی 155 بھوک سے، مختلف قسم کی مال اور جان کی آزمائشوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والے بندوں کو میری طرف سے بشارت اور خوشخبریاں سنا دو۔ تو امتحان کا ہے سر یہ پلانٹ ارتھ، یہ کوئی کھیل کود کا میدان نہیں ہے کہتے موجے مارنے آئے ہوئے سارے، یا کوئی کنگڈمز نہیں ہے کہ سلطنتیں ہیں جو ادھر ایک خلیفہ آئے گا، دوسرا بیٹھے گا، تیسرا بیٹھے گا، جو خلیفہ بنتا ہے اس کے اوپر ڈبل نہیں سینکڑوں دفعہ زیادہ وزن پڑ جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر عمر کی لائف دیکھیں، خلافت کی تقرری سے پہلے بڑی ڈائنامک لائف جی رہے ہیں، پر خلافت میں فقیریاں، درویشیاں، للہیت، لوگوں کا سامان اٹھائیں، رات کو چوکیداریاں کریں، مسجد نبی میں پوری زندگی، اور سیدنا عمر آ کے لیٹے رہتے، مجلس مسجد نبی میں بٹھاتے، لیٹتے بھی ادھر، ریسٹ بھی ادھر ہی کرتے، ادھر ہی مجلس لگاتے، ادھر ہی لوگوں کی باتیں سنتے، پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہونے کے باوجود۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری شخصیت ہے، اتنے رولز ڈیفائن کیے، کتنے محکمے قائم کیے، لوگوں کی بیٹرمنٹس کی، خیر خیاں کی، وظائف لگائے، بوڑھے عورتوں کے، مردوں کے، ان امپلائمنٹ الاؤنس دیے، بے روزگاریوں کے سسٹم لوگوں کے الاؤنس دیے، لوگوں کی مدد کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ہر طرح کے رولز ابھی بھی ویسٹرن کنٹریز عمر کے بنائے ہوئے جو رولز ہیں وہی فالو کر رہی ہے، یورپ اور امریکہ اور یہ سارے ملک۔ سیدنا عمر نے وہ ڈیفائن کیا، تو سیدنا عمر نبی علیہ السلام کا شاہکار ہے، امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام کا یار ہے، یہ ہے حق 4 یار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ لوگ تو پھنسے ہوئے لوگ ہو نفس اور شیطان اور مد اللہ کے ٹریپ میں۔ آپ نفس اور شیطان کے شیعہ ہو، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ نہیں ہو۔ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ صحابہ ہیں، اور پھر ہم صحابہ اہل بیت کے منہج پہ ہیں۔ یہ باتیں ایسی سمجھ نہیں جاتی۔